میرا ارادہ اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ جانے کا ہے اور ماما چاہتی ہیں کہ وہ تمہاری رخصتی لے لیں، پھر تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھنا چاہیے۔ علی، ابھی میری ماما کو مرے صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔ مریم کو اس کی بات نے دکھ پہنچایا۔ میں نے بھی ان سے یہ کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ سب کچھ سادگی سے ہوگا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا تم سے پوچھ لوں۔ علی نے تفصیل سے اسے بتایا۔ میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں، ابھی میری ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور تم؟ اس سے آگے وہ نہیں بول سکی۔ تم اب جذباتی ہو رہی ہو مریم۔ اگر میں چلا گیا تو 3 سال تک واپس نہیں آ سکوں گا، اور تم نے بھی تو اسپیشلائزیشن کرنی ہے، پھر ساتھ جاننے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، علی نے صاف گوئی سے کہا۔ مریم کچھ دیر تو چپ بیٹھی رہی۔ اسے بھی علی کی بات ٹھیک لگی تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اینی مور کافی؟ ہاں، منگوا لو۔ اسے جواب دے کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اس کی طرف دیکھنا اتنا عجیب سا کیوں لگ رہا تھا۔ وہ گھر آئی تو ہر روز کی طرح خاموشی تھی، لیکن کچھ الگ سا احساس بھی اسے ہوا تھا، جیسے کچھ گڑبڑ ہو۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے روم میں چلی آئی اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی تاکہ فریش ہو سکے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور زین کی آواز آئی، مریم دروازہ کھولو۔ وہ اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر ہی سوتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، زین یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اس نے دروازہ کھولا۔ زین کے تاثرات نارمل نہیں تھے، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھ گئی تو زین نے بات کا آغاز کیا۔ پاپا تیسری شادی کر رہے ہیں۔ اس کے اس انکشاف پر مریم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ واٹ؟ آپ کو کس نے کہا؟ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ وہ اپنی نوجوان سیکرٹری روزینہ سے شادی کر رہے ہیں۔ زین کا لہجہ تنفر بھرا تھا۔ مریم کو کچھ اندازہ تھا، اس نے یہ افواہیں سن رکھی تھیں، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سچ ہوگا۔ زاہد ہر بار اس کے اندازے سے زیادہ بے رحم ثابت ہوتے تھے۔ ابھی ماما کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ زین نے شاید پہلی بار صباحت کے لیے ماما کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اگر صباحت زندہ ہوتی اور یہ سن لیتی تو کتنا خوش ہوتی، مریم نے سوچا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد مریم نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم انہیں روکو۔ میں انہیں سمجھا کر تھک گیا ہوں، جھگڑا بھی کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہے۔ انہوں نے سارا آنٹی سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں رخصت کرا کر لے جائیں۔ مریم کے لیے یہ بات نئی تھی۔ کیا پاپا نے ہی سارا آنٹی سے یہ کہا؟ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ بولو، کیا تم ان سے بات کرو گی؟ شاید وہ مان جائے۔ زین کو اپنی پڑی ہوئی تھی، اگر وہ شادی کر لیتے تو آفس میں اس کی کیا عزت رہ جانی تھی۔ میری بات اگر وہ مان لیتے تو مجھے بے قصور ہوتے ہوئے بھی معافیاں نہیں مانگنی پڑتی۔ میں کچھ بھولی نہیں ہوں، نہ ہی بھولوں گی۔ مریم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کا مطلب تم ان سے بات نہیں کرو گی؟ زین کا انداز دھمکانے والا تھا۔ بالکل نہیں، یہ ان کی زندگی ہے، جو کچھ کرتے پھرے۔ ویسے بھی میری ماں کو کون سا ویسی عزت ملی اس گھر میں جیسی ان کا حق تھا۔ اس نے صاف گوئی سے زین کو جتایا۔ مجھے پتا تھا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم سے کہا۔ زین غصے سے کہتا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے قرب زدہ مسکراہٹ مریم کے چہرے پر پھیل گئی۔ اب اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سیل اٹھایا اور علی کو کال کی، جو اس نے فوراً پک کر لی۔ علی، تم سارا آنٹی سے کہہ دو کہ میں راضی ہوں۔
اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ مریم، میں نے تم سے کہا تھا کہ علی ٹھیک بندہ نہیں ہے، پھر بھی تم اس پر اعتبار کر رہی ہو۔ الشبا کو پتہ چلا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے الشبا، علی بہت کائنڈ اور کیئرنگ ہے۔ مریم نے اس کی طرفداری کی۔